کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے بدلہ نہیں لیتے، کسی کے خلاف سازش نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اللہ ان کے حق میں ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ ظلم کرنے والے خود اپنے انجام تک پہنچ جاتے ہیں؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے۔ ان کے آنسو، ان کی خاموش دعائیں اور ان کا صبر اللہ کے ہاں اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ آج ہم ایسی 3 بڑی نشانیاں جانیں گے جو بتاتی ہیں کہ شاید آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے۔ پہلی نشانی، آپ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے۔ جب کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، آپ کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دل چاہتا ہے کہ فوراً جواب دیا جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انسان کا انصاف محدود ہے، مگر اللہ کا انصاف کامل ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں بار بار یہ فیصلہ کیا ہے کہ نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا، بدلہ لینے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یاد رکھیں، خاموش رہنا کمزوری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خاموشی اس یقین کا نام ہے کہ میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ اپنے دل کا درد اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے حق میں ایسے راستے بناتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری نشانی، آپ کے دل میں کسی کے لیے مستقل نفرت نہیں رہتی۔ ظلم برداشت کرنا آسان نہیں۔ کسی کی بے وفائی، دھوکہ یا ناانصافی انسان کے دل کو توڑ دیتی ہے، لیکن جن لوگوں کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے ان کے دل میں ایک خاص صفت ہوتی ہے۔ وہ تکلیف تو محسوس کرتے ہیں مگر نفرت کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے جگہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نفرت سب سے پہلے اپنے ہی دل کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ظلم کے باوجود اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ نے بد دعاؤں کے بجائے اللہ سے انصاف مانگا ہے، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ ایسے دلوں کو پسند کرتا ہے جو تکلیف کے باوجود اپنی انسانیت نہیں کھوتے۔ دنیا میں بہت لوگ طاقتور نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں سب سے طاقتور وہ شخص ہے جو زخمی ہونے کے باوجود اپنی کردار کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ تیسری نشانی، آزمائشوں کے باوجود آپ کا اللہ پر یقین قائم رہتا ہے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ نے میری دعا کیوں نہیں سنی؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ ظالم تو خوش ہے، سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ لیکن اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو ان سوالوں کے باوجود اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑتے۔ وہ روتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، سجدوں میں گر جاتے ہیں، مگر اللہ سے دور نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں تکلیفوں کے باوجود نماز کو نہیں چھوڑا، دعا کرنا نہیں چھوڑا، اللہ سے امید نہیں چھوڑی، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ اللہ جس بندے کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے اسے ہر حال میں اپنے دروازے سے جوڑے رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی پکڑ ہمیشہ فوری نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ شاید وہ پلٹ آئے، شاید توبہ کر لے، شاید اپنے رویے کو بدل لے، لیکن جب حد پار ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے۔ اور جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو کسی طاقت، کسی دولت اور کسی تعلق میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ اس فیصلے کو روک سکے۔ اس لیے اگر آج آپ کسی ظلم، دھوکے یا ناانصافی کا شکار ہیں تو مایوس مت ہوں۔ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر آنسو اللہ دیکھتا ہے، ہر درد اللہ جانتا ہے، اور ہر مظلوم کی آہ اللہ تک پہنچتی ہے۔ آپ کو ہر جنگ خود لڑنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ بس اپنے دل کو نفرت سے بچائیں، اپنی کردار کو خراب نہ ہونے دیں، اور اللہ پر یقین مضبوط رکھیں۔ ہو سکتا ہے آج آپ کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اللہ خاموش نہیں ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ ہر درد کا حساب رکھ رہا ہے، اور جب اس کی مدد آتی ہے تو حالات ایک لمحے میں بدل جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ صبر کر رہے ہیں، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دے رہے، اور اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، تو ممکن ہے آپ ان لوگوں میں شامل ہوں جن کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے۔ اس لیے ہمت نہ ہاریں، دعا کرتے رہیں، اللہ پر یقین رکھتے رہیں، کیونکہ جس شخص کا سہارا اللہ بن جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں کرتا۔